نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس مبارک محفل میں قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کے حقوق کے سلسلے میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان پر قرآن کریم کے کئی حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق اس پر ایمان لانا اور اس بات پر یقین کرنا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں ذرہ برابر کوئی انسان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق اس کے احکام پر عمل کرنا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم، قرآن کے معنی آتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ قرآن کریم کوئی ایسی قانون کی کتاب نہیں ہے کہ اس کی جب ضرورت پڑی وکیلوں کی طرح اس کو اٹھایا اور پھر دیکھ کر الماری میں سجا کر رکھ دیا، بلکہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو پڑھانا بھی ثواب، جس کو سننا بھی ثواب، جس کو سنانا بھی ثواب، جس کو سمجھنا بھی ثواب، جس کو سمجھانا بھی ثواب، جس کو سمجھ کر پڑھنا بھی ثواب اور جس کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب، جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو چھونا بھی ثواب، جس کو چومنا بھی ثواب اور جس پر عمل کرنا سب سے بڑا ثواب۔ اور جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی طرف محبت سے دیکھنا بھی ثواب، جو قرآن کریم پڑھاتا ہے اس کی طرف محبت سے دیکھنا بھی ثواب، اور جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے ان جگہوں کو بھی محبت سے دیکھنا بھی ثواب۔ قرآن کریم کہتا ہے، اے دنیا کے انسانوں، اگر مجھ کو سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، اگر مجھ کو سمجھ کر پڑھو گے تو عالم بن جاؤ گے، اگر مجھ کو یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، اگر میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، اگر مجھ میں چھپے ہوئے مسائل کو نکالو گے تو فقیہ بن جاؤ گے، اگر مجھے حدیث کی روشنی میں سمجھو گے تو محدث بن جاؤ گے، اگر میرے احکام کو لوگوں تک پہنچاؤ گے تو مبلغ بن جاؤ گے، اگر لوگوں کے سامنے میری آیتوں کی وضاحت کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، اگر میرے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرو گے تو ولی بن جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات بنانے سے پہلے جب قرآن کریم کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی
تو عرش اٹھانے والے فرشتے بھی جھوم اٹھے اور کہنے لگے خوش قسمت ہے وہ امت جس امت میں قرآن کریم اتارا جائے گا، خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو اس قرآن کریم کو پڑھیں گی، خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں جو اس قرآن کریم کو دیکھیں گی، خوش قسمت ہے وہ ہاتھ جو اس قرآن کریم کو چھوئیں گے، خوش قسمت ہے وہ ہونٹ جو اس قرآن کریم کو چومیں گے، خوش قسمت ہیں وہ سینے جن سینوں میں قرآن کریم محفوظ رکھا جائے گا، خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جن کے والدین جن کی اولادیں اس قرآن کریم کو پڑھیں گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا ثواب ہے، ماں باپ کو محبت سے دیکھنا ثواب، خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب، اور قرآن کریم کو بھی دیکھنا ثواب ہے۔ چار چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا دل اور جس سے انسان کا جی کبھی نہیں بھرتا۔ آدمی تھک جاتا ہے مگر اس کا جی کبھی نہیں بھرتا۔ ایک آسمان دیکھنے سے، جب سے آدمی پیدا ہوا ہے جب تک زندہ رہے گا ہمیشہ آسمان کو دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا، مگر ہم میں سے کوئی نہیں کہتا ہے کہ اتنے دنوں سے آسمان دیکھ رہا ہوں اب دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ دوسرے پانی سے آدمی کا دل اور جی نہیں بھرتا، وقتی طور پر پانی سے آدمی کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، مگر دنیا میں کوئی آدمی کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ اتنے دنوں سے پانی پی رہا ہوں اب پانی پینے کا جی نہیں کرتا۔ روزانہ اگر آدمی بریانی کھائے، روزانہ مرغ روغن کھائے تو ایک وقت آتا ہے آدمی کا جی اس سے بھر جاتا ہے مگر پانی سے کبھی جی نہیں بھرتا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو دیکھنے سے آدمی کا کبھی جی نہیں بھرتا۔ ایک مرتبہ دیکھیے، دو مرتبہ دیکھیے، بار بار دیکھیے، مگر اس کو دیکھنے سے آدمی کا دل اور جی کبھی نہیں بھرتا۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھنے سے آدمی کا جی کبھی نہیں بھرتا۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ہو، چاہے جتنی اچھی ہو، ایک مرتبہ پڑھیے، دو مرتبہ پڑھیے، بار بار پڑھیے، اس سے طبیعت میں اکتاہٹ آنے لگتی ہے، مگر قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو پڑھتے پڑھتے آدمی وقتی طور پر تھک تو جاتا ہے مگر اس کو پڑھنے سے آدمی کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کو جتنے لہجے میں، جس کو جتنے انداز میں پڑھا جاتا ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب اتنے لہجے اور اتنے انداز میں نہیں پڑھی گئی ہے، نہ ہی قیامت تک پڑھی جائے گی۔ حضرت امام نافع مدنی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، ان کے منہ سے اتنی اچھی خوشبو آتی تھی، اتنی اچھی خوشبو آتی تھی کہ اتنی اچھی خوشبو مشک و عنبر سے کیا آتی ہوگی۔ کسی نے کہا کہ آپ اپنے منہ میں کون سی خوشبو رکھتے ہیں کہ ایسی اچھی خوشبو نہ ہم نے آج تک کبھی سونگھی اور نہ ہی آج تک اس کا کبھی تذکرہ سنا۔ تو آپ نے فرمایا واللہ میں اپنے منہ میں کوئی خوشبو نہیں رکھتا۔ جب لوگوں نے بار بار اصرار کیا کہ نہیں کوئی بات ضرور ہے کہ آپ کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے، تو حضرت نے فرمایا ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا نافع تم اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو، تم اتنے شوق سے قرآن کریم پڑھتے ہو، طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں تمہارے ہونٹوں کو چوم لوں۔ چنانچہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کو چوم لیا۔ جب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کو چوما ہے اسی وقت سے میرے لبوں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ میرے دوستو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس شخص کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جو قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتا ہے اور جو اس کو خوب سنوار کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتابوں میں
لکھا ہے پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے ان میں سے کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کا شرف نہیں عطا کیا، یہاں تک کہ فرشتے بھی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے سوائے جبریل علیہ السلام کے۔ اگر قرآن کریم پڑھنے کا کسی مخلوق کو شرف اور عزت حاصل ہے تو وہ انسان اور جنات کو۔ پوری دنیا میں دو ہی ایسی مخلوق ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں، بقیہ ساری مخلوق اس نعمت سے محروم ہیں۔ لہذا جب کوئی بندہ تلاوت کرنے بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے اتر آتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا ایک تانتا بن جاتا ہے، اور فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس تلاوت کرنے والے بندے کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اس کے لبوں کو اور ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں کہ اس کے منہ سے اللہ رب العزت کا کلام ادا ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اللہ رب العزت اور اس کے فرشتوں کے نظر میں ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے نظر میں آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اور وہ گھر بھی آسمان والوں کے نظر میں ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے نظر میں ستارے چمکتے ہیں۔ پھر وہ سینے کتنے چمکتے ہوں گے جن سینوں میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کی چھت پر فرشتے آ کر رحمت کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رات کے وقت تہجد میں تلاوت کر رہے تھے، جب ذرا تیز آواز میں تلاوت کرتے تو قریب میں ان کا بندھا ہوا گھوڑا کودنے لگتا اور وہ مارے ڈر کے اپنی آواز ذرا پست کر لیتے کہ قریب میں سوئے ہوئے بچے پر گھوڑا کودنے کی وجہ سے اس پر اپنا پیر نہ رکھ دے۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کچھ نور ہیں جو آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ صبح کو جب انہوں نے اپنا واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قرآن سننے کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے تھے، اگر تم اسی طرح قرآن کریم پڑھتے رہتے تو مدینے کے لوگ صبح فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ جس نے اس قرآن کریم کو اتارا، جس نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، وہ ذات پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اور جس کے ذریعے اس قرآن کریم کو اتارا گیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے، اور جس ذات پر یہ قرآن کریم اتارا گیا وہ ذات تمام نبیوں سے افضل ہے۔ جس رات میں پہلے آسمان پر یہ قرآن کریم اتارا گیا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، اور جس مہینے میں یہ قرآن کریم اتارا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جس زمین پر قرآن کریم اتارا گیا وہ زمین تمام زمینوں سے افضل ہے، اور یہ قرآن کریم جس سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے وہ سینہ بھی، وہ ذات بھی، وہ انسان بھی تمام انسانوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور سکھاتا ہے، تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کریم پڑھتا اور پڑھاتا ہے، تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کریم سمجھتا اور سمجھاتا ہے، تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کریم سنتا اور سناتا ہے۔ تمہارے درمیان سب سے اچھی جگہ وہ ہیں جہاں قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ رب العزت کسی جگہ اپنے عذاب کو بھیجنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کی آواز سن کر کے اللہ رب العزت اپنا عذاب موقوف کر دیا کرتے ہیں، اپنا عذاب اس جگہ سے اٹھا لیا کرتے ہیں۔
قرآن کریم پڑھنے والے کا اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام ہے، اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس شخص نے قرآن کریم کا صرف ایک حرف پڑھا، یعنی اس نے صرف الف کہا، تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بغیر حروف کی ادائیگی کے، بغیر مخارج کے اور بغیر تجوید کے قرآن کریم کا صرف ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر کچھ حروف کی ادائیگی اور کچھ بغیر ادائیگی کے پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ہر حرف پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر پورے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر اس کو نماز میں پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر کوئی رمضان المبارک میں قرآن کریم کا صرف ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر رمضان میں نماز کے اندر پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ہر حرف پر 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر رمضان میں شب قدر کی رات میں نماز کے اندر قرآن کریم کا صرف ایک حرف کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی غیر رمضان میں حرم شریف کے اندر، مکے کے اندر قرآن کریم کا صرف ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور حرم میں رمضان کے مہینے میں صرف ایک حرف نماز سے باہر پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 1 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اگر کوئی قرآن کریم کی صرف ایک لائن پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہوں گی، اور اگر کوئی 1 صفحہ 2 صفحہ 1 پارہ آدھا پارہ پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہوں گی جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ قرآن کریم کا ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پورے قرآن کریم پورے رمضان میں پوری تراویح پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مہینے میں پورا قرآن کریم سنتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حرم شریف میں تلاوت اور تراویح میں پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزار دیتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت کو اپنی طرف ایسے کھینچتی ہے جیسے چمبک اور مقناطیس لوہے کو کھینچتی ہے۔ ایک آدمی جو قرآن کریم کو نہیں پڑھ پاتا ہے مگر بیٹھ کر اس کے الفاظ کو دیکھتا ہے، اس کے ایک ایک حرف پر، اس کے ایک ایک لفظ پر اور اس کی ایک ایک آیت پر اپنی انگلیاں پھیرتا ہے، تب بھی اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تب بھی اللہ رب العزت اس کے ساتھ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں کا انتقال ہو گیا، دوسرے دن تیز بارش کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور قبر سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے جا کر ان کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ بڑے میاں کون سا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی قبر سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔
تو ان کی اہلیہ محترمہ نے بتایا ان کا کوئی خاص عمل نہیں تھا اور نہ ہی وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، البتہ وہ قرآن کریم سے بہت محبت کرتے تھے۔ قرآن کریم پڑھ تو نہیں سکتے تھے مگر قرآن کریم کھول کر اکثر وہ ہر آیت پر انگلی رکھ کر کے یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ آپ نے یہ بھی سچ کہا ہے، اے اللہ آپ نے یہ بھی سچ کہا ہے۔ میرے دوستو، ان کی یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ ان کے مرتے ہی اللہ رب العزت نے ان کی قبر کو گلاب کے پھولوں سے اور خوشبوؤں سے بھر دیا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کیا مقام ہوگا اور ان کو کیا مرتبہ ملے گا جس کو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام صرف قرآن کریم سے محبت کے بنا پر عطا فرمایا، تو اگر ہم روزانہ اس کی تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے، تو اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا کیا مقام ہوگا جس کو ہم اور آپ خود سوچیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم سے لگاؤ پیدا کرو، قرآن کریم پڑھو۔ اس سے پہلے کہ ہمارے لیے قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم پڑھو اس سے پہلے کہ ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھا لی جائیں، قرآن کریم پڑھو اس سے پہلے کہ ہماری زندگیوں سے چین و سکون اور آرام و راحت کو چھین لیا جائے، قرآن کریم پڑھو اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن قرآن کریم ہمارے خلاف گواہ بن کر کے کھڑا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کا داعی اور شیدائی بنائے اور پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور آخر میں چند باتیں بیان کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس روزانہ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم اور وقت رہتا ہے مگر قرآن کریم کے لیے نہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس گھنٹوں موبائل پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کے لیے وقت رہتا ہے مگر قرآن کریم کے لیے نہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ گھر جہاں گھنٹوں روزانہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت رہتا ہے مگر قرآن کریم کے لیے نہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ گھر جہاں روزانہ فرش کی صاف صفائی کی جاتی ہے، جہاں روزانہ ٹی وی کے اسکرین کو صاف کیا جاتا ہے مگر قرآن کریم کی طرف کوئی توجہ دینے والا نہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ایک دن موبائل انٹرنیٹ بند ہو جانے پر پریشان ہو جاتے ہیں مگر سالوں سال قرآن کریم بند رہنے پر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ان کو کوئی ملال اور افسوس نہیں ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے گھروں سے برکتیں جو اٹھ گئی ہیں، آج ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے جو محبتیں نکل گئی ہیں، آج ہمارے گھر ایک دوسرے کے لیے جو جہنم بن گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارے گھروں میں رکھا ہوا قرآن کریم ہے جو ہمارے لیے بد دعائیں کر رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کل قیامت کے دن جس طرح ہر نبی کی گواہی ان کی امت کے بارے میں قبول کی جائے گی، چاہے ان کے حق میں ہو یا خلاف، اسی طرح قرآن کریم کی بھی گواہی قبول کی جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، القرآن حجت لک وعلیک، اگر ہم نے قرآن کریم کو سینے سے نہیں لگایا تو کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ میرے دوستو، پھر کون شخص ہوگا، پھر کون ہوگا جو ہم کو جہنم سے بچائے گا؟ کون ہوگا جو ہم کو جنت میں لے جائے گا؟ کون ہوگا جو ہم کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے باتیں کرے اور اللہ رب العزت اس سے باتیں کریں تو اس کو چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا گویا اللہ رب العزت سے باتیں کرنا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہ ملنا اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی سے محروم رہنا ہے۔
اور یہ اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور نشانی ہے کہ آج ہم کو قرآن کریم کی تلاوت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم انسان کو اس دنیا میں عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم انسان کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ قرآن کریم انسان کو دنیا کا قائد بنانے کے لیے آیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کریم کو جس نے بھی سینے سے لگایا وہ بلندی کے میناروں پر پہنچ گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا تو اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ حضرات صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ رب العزت نے ان کو اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المہتدون کا تمغہ عطا فرما دیا۔ حضرات صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ رب العزت نے یبشرہم ربہم بجنات، ان کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ وہ قرآن کریم سے محبت کرتے تھے، قرآن والا خدا ان سے محبت کرتا تھا، وہ قرآن کی عزت کرتے تھے، قرآن والے نے ان کو ساری دنیا میں عزت دی۔ انہوں نے قرآن کریم کو اپنا مقتدا اور رہبر مانا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا قائد اور رہبر بنایا۔ انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا والوں کا سرتاج بنا دیا۔ انہوں نے اپنی محفلوں، انہوں نے اپنے گھروں، انہوں نے اپنی دکانوں، اپنی تجارتوں، اپنے کھیت کھلیانوں، اپنے محلوں، اپنے دیہات اور شہروں کو قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی رحمتوں اور برکتوں سے آباد کیا۔ مگر افسوس، جب سے ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا تو آج ہم دنیا کی عزتوں سے محروم ہو گئے۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا تو ہم دنیا کی امامت و پیشوائی سے محروم ہو گئے۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا تو ہم بلندیوں سے محروم ہو گئے۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا تو ہم اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی رحمتوں سے محروم ہو گئے۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا تو ہم اپنی زندگی میں سچی خوشی اور سکون سے محروم ہو گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی مفہوم ہے اس حدیث کا جو ہم نے خطبے کے شروع میں پڑھی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلمانوں، اگر ہم دنیا میں پھر سے عزت و عظمت چاہتے ہیں، اگر دنیا میں پھر سے ہم امامت چاہتے ہیں، اگر دنیا میں ہم پھر سے خدا کی حمایت اور مدد چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں پھر سے اسلامی حکومت و سلطنت چاہتے ہیں، اگر دنیا میں ہم پھر سے تمام اقوام عالم کے لیے تاج و تخت بننا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں پھر سے اقوام عالم کی نگاہوں میں، ان کے نگاہوں کے لیے، ان کی آنکھوں کے لیے سرما بننا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں پھر سے سچی آزادی اور حقیقی آرام و راحت چاہتے ہیں تو ہم کو پھر سے قرآن کریم کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، ورنہ ہم دنیا میں اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں ہم اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اور روزانہ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے احکام کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔